السلام علیکم، ایس ٹی ایچ تعلیم میں خوش آمدید۔ آپ سے ہم نے درخواست کی ہوئی ہے کہ آپ ایس ٹی ایچ تعلیم کو سبسکرائب کریں۔ مجھے تھوڑی سی حیرانی ہے کہ تعلیم جیسے اہم معاملے جس کے اوپر تمام لوگ ہر وقت بات کرتے ہیں اپنے گھروں کے اندر، سبسکرپشن جو ہے وہ اتنی کم کیوں ہے؟ اور یہ سبسکرپشن جو ہے وہ آپ کے لیے فائدہ مند اور سود مند اس طرح ہے کہ اس کے اندر سے آپ کے بچوں کو فری ایڈوائس مل رہی ہے، لیکچرز مل رہے ہیں، اور بہت سارا ایسا کام جس سے آپ کے بچوں کی تعلیم کا معاملہ جو ہے آسانی سے، اگر نہیں تو کم از کم اس کے اندر آسانی پیدا ہو سکتی ہے، حل ہو سکتا ہے اور ان کی اسکل سیٹ میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ تو اس کو آپ سبسکرائب کریں، اور صرف ایک نوٹیفیکیشن کے ساتھ آپ کے پاس یہ تمام ہدایت، یہ تمام مشورہ، یہ تمام لیکچرز فری پہنچ جائیں گے۔ اس کے علاوہ میں آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ ہمارے پاس تقریباً، میں بھی دیکھ رہا تھا، 28 کے قریب ایسے لیکچرز ہیں جن کا تعلق ٹیچرز کے ساتھ ہے، کہ ٹیچرز کو کس طریقے سے مینیج کرنا ہے اپنے سبجیکٹس کو۔ یہ سارے ایکسپرٹس کی رائے پر مبنی ہیں، اور تقریباً 2 درجن کے قریب ایسے موضوعات ہیں جو پیرنٹس کے لیے، جس میں ایڈوائس ہے۔ 3-4 تو میں نے آلریڈی آپ کو بھجوائے ہیں لیکچرز، اور اسٹوڈنٹس کے بارے میں تو اینڈ لیس ہے۔ تو پہلے ہم اسٹوڈنٹس کو انگیج کرنا چاہتے ہیں پیرنٹس کے ذریعے، اور آپ اگر خود بھی سبسکرائب نہیں کرنا چاہتے تو بچوں کہیں کہ اس کو سبسکرائب کریں، ان کے لیے بہت یہ یوزفل ہوگا۔ تو اس وقت آپ کے سامنے اس پر آپ کلک کریں تو سبسکرپشن آٹومیٹک ہو جائے گی۔ اب آئیے آج کے موضوع کے اوپر۔ بنیادی طور پر تو اسکول کھل گئے ہیں، آن لائن کلاسز، اور ساتھ ساتھ آپ کو کرونا کی وبا کے اندر جو اضافہ وہ بھی نظر آ رہا ہے۔ اس وقت تعلیم کے معاملے کو ٹیکل کرنا ہو یا گھر کے اندر آپ نے اس بحث کو کسی منطقی نتیجے کی طرف لے کے جانا ہو جو کرونا کے گرد گھومتی ہے، بنیادی سوال جس کا جواب آپ کو دینا ہے بطور پیرنٹس اپنے بچوں کو، اور جو بچے اس کو دیکھ رہے ہیں ان کو جس جواب کی تلاش ہے وہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کب ختم ہوگا۔ ہم سب کو سرٹینٹی کی تلاش رہتی ہے ہمیشہ۔ ہم ایسے زمانے کی پروڈکٹ ہیں، ایسے نظام کی پروڈکٹ ہیں جس کے اندر اگر سرٹینٹی نہ ہو تو ہم پھر پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر فائنینشیل سرٹینٹی نہ ہو، اگر ریزلٹس کی سرٹینٹی نہ ہو، تعلیم کی سرٹینٹی نہ ہو، ٹرانسپورٹ کی سرٹینٹی نہ ہو، جہاں پر غیر یقینی صورتحال پیدا ہوگی، تھنگز دیٹ یو کانٹ فور کاسٹ، تھنگز یو کانٹ پریڈکٹ، وی لک فار ایشورنسز، وی لک فار ری ایشورنسز۔ جب ہمیں یہ سب کچھ نہیں مل رہا ہوتا، تسلی نہیں مل رہی ہوتی، یقین والی کیفیت نہیں ہوتی، تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، اور ہماری تمام پلاننگ جو ہے وہ دھڑام سے گر جاتی ہے۔ اب جو بچے پیرنٹس سے سوال پوچھتے ہیں، اور جن سوالوں کا جواب پیرنٹس کے پاس نہیں ہے، ٹیچرز کے پاس نہیں ہے، ایڈمنسٹریشن کے پاس نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ یہ سب کب ختم ہوگا، اور اگر یہ خدا نخواستہ دیر تک چلا تو ہمیں کیا کرنا ہے۔ یہ بہت بڑا مرکزی سوال ہے جس کا تعلق ہر گھر کے ساتھ ہے، اور ہر گھر کے اندر ہونے والی ہر بحث کے ساتھ۔ تو اس پر میں آپ کو ایک سادہ سا مشورہ دے سکتا ہوں، وہ یہ کہ بچوں کو اگر آپ نے جواب دینا ہے تو اس جواب میں آپ ان کی تربیت کر سکتے ہیں، ہاؤ ٹو ڈیل ود انسرٹینٹی۔ بالکل یہ نہ کہیے گا ان کو طفل تسلی یا غلط تسلی مت دیجیے گا کہ جی یہ اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے گا، یا اس سے اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں آپ کو بھی علم نہیں ہے کہ ٹھیک ہوگا نہیں ہوگا، ہمیں بھی علم نہیں ہے یہ ٹھیک ہوگا یا نہیں ہوگا۔ جو اعداد و شمار بتا رہے ہیں وہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ تو اگر آپ اس دوران ان کو یہ کہنا شروع کر دیں بچوں کو کہ جی اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے گا، اس سے اگلے مہینے ٹھیک ہو جائے گا، تو وقتی طور پر تو آپ معاملے کو نپٹا لیں گے، لیکن جب وہ مہینے گزر جائیں گے تو بچوں کا تعلق جو ہے وہ آپ کے ساتھ بہت کمزور ہو جائے گا اس ایشو کے اوپر کہ جی آپ تو ہمیں پچھلے مہینے بھی کہہ رہے تھے ٹھیک ہو گیا، دیکھیں یہ مزید خراب ہو گیا، ہم نے اسکول جانا تھا اسکول نہیں جا پا رہے، آن لائن آپ نے کہا تھا ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ معاملہ ویسے ہی جو ہے کبھی آن لائن ہوتا ہے کبھی آف لائن ہوتا ہے۔ ہمارے گریڈز، ہمارے داخلے، ہماری کتابیں، ہمارا صرف تعلیم سے متعلق نہیں ہے، ہمارا دوستیاں ہم نے نبھانی ہیں، ہم نے باہر جا کے زندگی انجوائے کرنی ہے، اور ویسے جو اتنی ریسٹرکشن کے اندر زندگی گزرتی ہے اس کی اپنی ٹینشنز ہوتی ہے، تو وہ آپ سے جواب طلب کر رہے ہیں۔ اب یہ جواب آپ ان کو تسلی والا دے نہیں سکتے، تو میرے خیال میں اس میں اگر آپ ٹروتھفل ہو جائیں اور ان کو سمپلی یہ بتا دیں کہ بھائی ہم آپ کے لیے بہتری کی پلاننگ کر رہے ہیں،
اپنے تمام ان حالات کے پیش نظر، لیکن ہم آپ کو یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتے. تو بچوں کو آپ تربیت دیں ٹو لیو ود انسرٹنٹی. دنیا بھر کے اندر اس وقت جو بہترین تربیت کا ماڈل دیا جا رہا ہے آنے والے سالوں میں نپٹنے کے لیے، وہ یہی دیا جا رہا ہے کہ پہلے ہم بچوں کو بتاتے تھے کہ آپ بالکل اعتماد کے ساتھ تیاری کریں، سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. یہ ایک عمومی تسلی ہوتی تھی اور پھر نظام اس کو سپورٹ کرتا تھا. اب آپ اس کو یہ تسلی دیتی بھی رہے تو نظام اس کو سپورٹ نہیں کر رہا. لہٰذا بہت ضروری ہے کہ بچوں کو آپ یہ تربیت دیں کہ ہم پوری کوشش کر رہے ہیں، اپنے استطاعت کے مطابق ہم نظام ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن بہت ساری چیزوں پر ہمارا کنٹرول نہیں ہے. وقتی طور پر بچوں کو برا لگے گا، لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وہ مان لیں گے، اور غیر یقینی صورتحال ان کو بہت زیادہ پریشان نہیں کرے گی. کیونکہ انسرٹینٹی جو ہے، اس کے بارے میں کہتے ہیں دس از دا نیو نارمل. یہ نئی پرانا نارمل کیا تھا کہ ایوری تھنگ واز سرٹن. اسکول کس وقت جانا ہے، کس وقت آپ نے اٹھنا ہے، گھر پہ کب واپس آنا ہے، کھیل پہ آپ نے کب جانا ہے، دوستوں یاروں کے پاس کب جانا ہے، شادیاں، منگنیاں، دعوتیں، مرنا جینا، اٹھنا بیٹھنا، ایوری تھنگ واز سرٹن. اب وہ کوئی بھی چیز سرٹن نہیں ہے. تو اس میں آپ کو تربیت دینی ہے غیر یقینی صورتحال سے نپٹنے کے لیے. اس کا جو آغاز ہے تربیت کا، وہ یہی ہے کہ آپ ان کو سیدھے انداز سے بتائیں کہ تھنگز آر گوئنگ ٹو بی انسرٹن، اور یہ رہیں گی اس طرح بہت طویل عرصے. اگر حالات دنیا میں ٹھیک بھی ہو گئے تو ہمارے نظام کے اندر جو ہے وہ شاید اتنی کیپیسٹی نہ ہو کہ ان حالات کے مطابق اپنے آپ کو جلدی ڈھال سکے. سو یہ غیر یقینی کی تربیت دینا جو ہے، اس کے لیے ہمیں پہلے خود اپنا ذہن کلیئر کرنا پڑے گا کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں. نہیں تو سوچ سمجھ کر ان سے بات کریں. بی ٹروتھفل اباؤٹ تھنگس. سچائی ان کو بتا دیں، کڑوے انداز میں نہ بتائیں، لیکن اس کو زیادہ میٹھا کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے. جس طرح سچائی ہے ویسے ہی ان کو بتا دیں. اور بنیادی بات جو بتانے کی ہے، لرن ٹو لیو ود انسرٹنٹی. دوسری بات جو بچوں کو بھی سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ایک پلان جو ہے وہ آپ لے کر زندگی میں نہیں چل سکتے. مثلا اگر آپ نے تہیہ کر لیا کہ آپ نے اسی طریقے سے اسی جگہ پر ایڈمیشن لینا ہے اور آپ نے اسی طریقے سے اپنی زندگی بنانی ہے، تو وہ اچھی بات ہے، آپ کے پاس ایک گول ہونا چاہیے. لیکن اب آپ کو متبادل کے بارے میں بھی سوچنا ہے کہ اگر خدا نخواستہ یہ نہ ہو پایا حالات کی وجہ سے، تو پھر ہم نے کیا کرنا. اس بحث میں پیرنٹس جو ہیں اور ٹیچرز جو ہیں وہ معاونت کر سکتے ہیں بچوں کی بہت زیادہ، کیونکہ بچے جو ہیں وہ بہت کوشش کے باوجود جو ہے وہ بہت سی چیزوں کا احاطہ نہیں کر پاتے. تو آپ نے ان کو بتانا ہے کہ یہ تو آپ کا ایک پلان ہو گیا، اللہ کرے گا حالات ٹھیک ہوں گے، یہ ٹھیک ہو جائے گا، لیکن جو زمینی حقائق ہیں اس کے پیش نظر آپ کو متبادل کی بھی تیاری کرنی ہے کہ اگر یہ نہ ہو پایا تو پھر آپ کو ڈپریشن میں نہیں چلا جانا ہے، آپ نے ڈس اپوائنٹ نہیں ہونا، آپ نے اس کا متبادل بھی تلاش کرنا ہے. تو متبادل کی بحث جو ہے آپ کو گھروں کے اندر کرنی ہوگی، بچوں کو اپنے ساتھ کرنی ہوگی کہ بھائی اگر یہ نہیں ہو پایا تو پھر میں نے کیا کرنا ہے. بیٹھا رہوں گا یا بیٹھی رہوں گی 2-3 سال 1.5 سال انتظار کرتے رہیں گے جب تک کہ حالات ٹھیک ہوئے، یا پھر ہم کو متبادل بھی تلاش کریں گے. تو ایک تو یہ کہ سچائی سے ان کو بتا دیں کہ یہ انسرٹنٹی از گوئنگ ٹو بی ہیئر فار اے لانگ ٹائم ٹو کم. نمبر 2، چونکہ انسرٹنٹی غیر یقینی کی کیفیت ہو تو آپ نے جو بھی پلان کرنا ہے اس کا متبادل ہمارے پاس ہونا چاہیے. آپ اگر یہ 2 کام کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو گھر کے اندر بحث ہے اور جو ٹینشن ہے کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، وہ آپ کو کم ہوتی ہوئی نظر آئے گی. کیونکہ ہیومن نیچر ہے، وہ حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لیتی ہے. لیکن اگر آپ ان کو خیالی طور پر اور ذہنی طور پر انتہائی مثبت اور بہترین حالات کی پیشین گوئیاں کر کے پالتے رہیں گے، یا بچے جو ہیں یہ سوچتے رہیں گے کہ بس یہ جون کے بعد جولائی ٹھیک ہو جائے گا، جولائی کے بعد اگست ٹھیک ہو جائے گا، تو آنے والے دنوں میں حالات جب مختلف ہوں گے تو دھچکا لگے گا. دھچکے سے بچنے کے لیے غیر یقینی کی تربیت دیں ان کو، ہاؤ ٹو لیو ود انسرٹنٹی. اینڈ نمبر 2، ہاؤ ٹو ہیو الٹرنیٹیو. متبادل جو ہیں کسی بھی چیز کے، ایجوکیشن کا پلان ہے، بزنس کا پلان ہے، کھیل کا پلان ہے، تربیت اپنی آپ نے کرنی ہے، کوئی اسکل سیکھنی ہے، وہ متبادل کیا ہے. اگر آپ نے میوزک سیکھنا تھا، میوزک ٹیچر اب نہیں آ سکتا، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے. اگر آپ کے بچے سڑک کے اوپر کرکٹ کھیلتے تھے، اب وہ نہیں کھیل سکتے کسی بھی وجہ سے، تو متبادل اس کا کیا ہے. اگر فٹ بال کی گیم نہیں ہو رہی تو انہوں نے کیا کرنا ہے. اگر کتابیں وہ نہیں لے پا رہے تو کیا کرنا ہے. تو متبادل کی تلاش کریں، کہیں نہ کہیں سے آپ کو یہ متبادل مل جائیں گے. اور بچے بھی جو ہیں وہ آہستہ آہستہ سمجھنے لگیں گے کہ یہ جو وبا ہے، اس نے جو غیر یقینی کی کیفیت پیدا کی ہے، یہ 1 ہفتے میں یا 1 مہینے میں یا 2 مہینے میں جانے کی نہیں ہے.